بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے متعلق حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی یہ ویڈیو ایک صاحب نے بھیجی ہے اور سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ اگر 1% بھی چانس ہو کسی شخص کے بارے میں کہ اس کو مسلمان کہا جائے تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، اس کو گستاخ یا کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کی تکفیر نہ کی جائے، چاہے ان کے اندر 99 علامتیں کفر کی پائی جا رہی ہیں، اگر ایک علامت بھی اسلام کی پائی جا رہی ہے تو ان کو کافر نہ کہا جائے۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نکال دیتا ہے تو اسے ایک جملے کی وجہ سے ہی کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کی تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی، اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے، تو بھی واجب القتل ہے، پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے، اور کہہ رہے تو نے انجینئر کو فیور کیا ہے کہ بھائی میں اس آدمی کو فیور نہیں کر رہا، اس کو میں نے فیور کرنا ہوتا میں جہلم تھوڑی جاتا۔ ادھر سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تو گستاخوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اپنے والوں سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اس کو گستاخ کیوں نہیں قرار دے رہے۔ تو یار ہم تو دونوں طرف سے ہی گئے، اپنے دیوبندی بھی ہمیں لتاڑ رہے ہیں اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ویسے ہی لتاڑ رہی ہے، ہم تو بالکل تنہا ہو گئے کیونکہ تو ہم نے مشورہ کیا، ہم نے کہا بھائی جو حق ہو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب کافر قرار دے رہے ہو۔ جب ہم فتویٰ سیکھتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے قلم سے، تمہاری زبان سے کسی کے لیے کافر کا لفظ نہ نکلے جب تک صاف طور پہ کوئی اسلام چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے۔ جب تک 1% بھی چانس ہونا اس کو گستاخی کے فتوے سے بچانے کا تو اس کو بچایا جائے گا۔ جواب میں تو انشاءاللہ جو اہل علم کی تحریریں ہیں وہ میں دکھاؤں گا کہ اہل علم اس حوالے سے کیا کچھ لکھتے چلے آئیں، لیکن ابھی جو دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت میں اس جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ انجینئر تو جیل میں ہے، اس کے جو شاگرد، اس کے متبعین اور اس کے جو فالوورز اور اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مختلف جو دارالافتاء ہیں ان کو جو ہے تحریر بھیج رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اس طرح کے جملے بولے ہیں تو اس کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے۔ اب وہاں سے ظاہر ہے 2 طرح کے جوابات آ رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے بریلوی حضرات ہیں ان کی طرف سے تو آ رہا ہے کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے کہ بریلیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ ان کے ہاں کفر کی مشینیں رکھی رہتی ہیں اور وہ شب و روز یہی کام کرتے رہتے ہیں، کفر کی مشینیں داغی جاتی ہیں ان کی طرف سے، تو ان کی تو کفر کی مشینوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ہے، تو ان کو تو دکھا نہیں رہے ہیں، ان کو تو چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایسی ویڈیوز جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو ہے، یا اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان آیا تھا، تو چونکہ اس میں ایک طرح سے انجینئر علی مرزا کی تائید ہوتی ہے، یعنی مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا، کفر نقل کیا ہے، دوسری دفعات لگ سکتی ہیں لیکن جو گستاخی والی بات ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اب اس چونکہ ایک طرح سے تائید میں انجینئر کی، اس کو خوب شیئر کر رہے ہیں، پرانے ویڈیو کو بھی، یہ جو نئی والی آئی ہے اس کو بھی بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو فتاویٰ ہیں جو علماء دیوبند کے مدارس سے جاری ہوئے ہیں جو ایک طرح سے انجینئر کی تائید میں، ان کو خوب دکھا رہے ہیں۔ بھائی تمہیں کیا لینا دینا ان فتاویٰ سے اور ان ویڈیوز سے؟ جن لوگوں کے آپ فتاویٰ شیئر کر رہے ہیں، جن لوگوں کی آپ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو انجینئر علی مرزا رات دن گستاخ کہتا تھا۔ وہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، کتنی ویڈیوز اس کی اس طرح کی موجود ہیں کہ صاف لفظوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گستاخ کہتا ہے، اور جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں جواب دے رہے تھے ان کو بھی گستاخ کہہ رہا تھا۔ تو جو آدمی ان علماء کو، ان بزرگوں کو، مشائخ کو گستاخ کہا کرتا تھا، تو آج تمہیں ضرورت پڑی ہے انہی گستاخوں کی چوکھٹ پر جا کر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہو، اب تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو گستاخی والی باتیں، اس کا بیج تو خود اس آدمی نے جو ہے بویا تھا، ہر وقت اپنی زبان پر گستاخی رکھتا تھا، اور بلکہ اتنا بیہودہ تھا کہ الحاد کے خلاف بھی جو اہل علم کام کر رہے ہیں لیکن ان کا تعلق علماء دیوبند سے، ان کو مخاطب کر کے یہ کہتا تھا کہ تم تو پہلے اپنا اسلام تو ثابت کرو، تمہارا تو خود کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ اتنا بدتمیز اور بیہودہ قسم کا یہ آدمی ہے انجینئر علی مرزا۔ تو اب جب ضرورت پڑی ہے، اب انہی علماء دیوبند کے قدموں کو چاٹ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دیکھو علماء دیوبند کے یہاں سے یہ فتویٰ صادر ہو گیا ہے، علماء دیوبند اس کی تائید کر رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ڈوب کے مر جاؤ جا کر کے۔
اور اللہ کرے کہ اب انجینئر کی کم از کم یہ بات تو سمجھ میں آ جائے کہ اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہمیں کوئی جملہ مل رہا ہے، کوئی بات اس طرح کی مل رہی، تو محض اس جملے کو دیکھ کر گستاخی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کو گستاخ رسول کہنا اور ہر آدمی کو یہ کہنا کہ اس سے اسلام کا کتنی بڑی، وہاں طارق جمیل صاحب نے اس آدمی کو سمجھایا، کتنی بڑی بڑی شخصیات کا نام لے کر یہ بے خود آدمی کچھ بھی بدتمیزی کر دیتا ہے، کچھ بھی بے خودگی کر دیتا ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے تو علماء دیوبند کے قدم چاٹے جا رہے ہیں جا کر کے، ایسے بیہودہ قسم کے سارے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو مسئلہ ہے اصل، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ 99 احتمالات ہیں اس کے کلام کے اندر کفر کے، لیکن ایک احتمال ایمان کا بھی ہے، تو مفتی پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ آدمی جو ہے مسلمان ہی ہے. یہ بات تو یہی بات جو اہل علم نے لکھی ہے، آپ کتابوں میں دیکھیے گا یہی باتیں لکھی گئی ہیں. اور یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ اہل قبلہ کی جو ہے تکفیر نہیں کی جائے گی، تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے اصل کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بس نماز پڑھ رہا ہے یا قبلہ کو مانتا ہے تو بس اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. اگر اس سے مراد یہی ہے تو پھر دنیا کے اندر تو کوئی بھی کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. پھر تو قادیانی بھی مسلمان، روافظ بھی مسلمان، پھر تو سب مسلمان، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ قادیانوں کے بارے میں تو پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. روافظ کے بارے میں پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اور بہت سے اس طرح کے فرقے دنیا کے اندر موجود ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جو مطلب ہے، یہ جو جملہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اہل قبلہ اگر اس طرح کے ہیں کہ وہ دین کی تمام بنیادی باتوں کو مانتے ہیں، البتہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، وہ مسلمان ہی سمجھے جائیں گے. ہاں البتہ اگر وہ اہل قبلہ میں سے تو ہیں لیکن دین کی بنیادی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے پھر ان کو جو ہے کافر کہا جائے گا، ان کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. تو ایک طرف تو اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا جملہ بولتا ہے کہ دین کی بنیادی باتوں میں سے کسی بات کا انکار ہو رہا ہے اور واقعتاً وہ کسی بات کا انکار کر دے رہا ہے، تو لاکھ پھر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، لاکھ نمازیں پڑھی جاتی ہوں، روزے رکھتا ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن چونکہ وہ بنیادی بات ہی کا انکار کر دے رہا ہے، جیسے قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو اب ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور دین کی بنیادی تمام باتوں کو مان رہا ہے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. یہ دیکھیں حضرت نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے، اور کتب فقہ و عقائد میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں، نیز بعض احادیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اصل 3 چیزیں ہیں. ایک کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور اس کے قدر سے بات رہو، اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور کسی عمل بد کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ قرار دو. پھر لکھتے ہیں کہ اس لیے مسئلہ زیر بحث میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص نماز روزے کا پابند ہے وہ اہل قبلہ میں داخل ہے، تو پھر بعض عقائد میں خلاف کرنے یا بعض احکامات کے تسلیم نہ کرنے سے اس کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے. اور اسی شبے کی بنیاد پر آج کل بہت سے مسلمان قسم ثانی کے مرتدین یعنی ملحدین و زنادقہ کو مرتد و کافر نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ذہنوں کے اندر ہی بیٹھ گئی کہ بھئی یہ تو اہل قبلہ ہے، تو ان کو آپ جو ہے کافر کیسے کہہ دیں گے، جبکہ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کو بھی مان رہے ہیں. یہ ایک بھاری غلطی ہے جس کا صدمہ براہ راست اصول اسلام پر پڑتا ہے، کیونکہ میں اپنے کلام سابق میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر قسم دوم کے ارتداد کو ارتداد نہ سمجھا جائے تو پھر شیطان کو بھی کافر نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ شیطان بھی تو اللہ کو مان رہا ہے نا، لیکن بنیادی باتوں کا انکار کر رہا ہے وہ. اس لیے ضرورت ہوئی کہ اس شبے کے منشا کو بیان کر کے اس کا شافی جواب عرض کر دیا جائے. اصل اس کی یہ ہے کہ شرح فقہ اکبر وغیرہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وہی کتابیں جن کی یہ توہین کیا کرتے ہیں انجینئر علی مرزا وغیرہ، کہتے ہیں کہ یہ ان کتابوں میں تو کفر بھرا پڑا ہے، تو یہی کتابیں انہی کتابوں سے اب ان کا اسلام بھی ثابت ہو رہا ہے ان بدتمیز لوگوں کا. بہرحال یہ
لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے قواعد یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کی تکفیر نہ کی جائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے. اس میں بذنب کی قید موجود ہے، اور غالباً یہ قید حدیث ابو داؤد کی بنا پر لگائی گئی ہے جو ابھی گزر چکی ہے، جس کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر مت کہو، خواہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، بشرطے کہ کفر اور شرک نہ ہو، کیونکہ گناہ سے مراد اس جگہ پر وہی گناہ ہے جو حد کفر تک نہ پہنچا ہو. علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الایمان میں ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ اس پر متفق ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہیں، تو اس جگہ گناہ سے مراد ہماری معاصی مثل زنا و شراب خوری وغیرہ ہوتے ہیں. ایسے ہی آخر میں حضرت نے خلاصے کے طور پر لکھا ہے جوائع الفقہ کے اندر کہ اسی لیے ایک جانب تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مبہم کلام سامنے آئے جو مختلف وجوہ کو محتمل ہو، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں نا، یہی بات مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور سب وجوہ سے عقیدہ کفریہ قائل کا ظاہر ہوتا ہو، لیکن صرف ایک وجہ ایسی بھی ہو کہ جس سے اصطلاحی معنی اور صحیح مطلب بن سکے، گو وجہ ضعیف ہی ہو، تو مفتی و قاضی کا فرض ہے کہ اس وجہ کو اختیار کر کے وہ شخص کو مسلمان کہے. بہت ساری وجوہات ہیں ایک شخص کے کلام کے اندر، اور 99 وجوہات اس طرح کی ہیں کہ ان سے کفر نکل رہا ہے، لیکن اس کے کلام میں ایک وجہ ایسی بھی پائی جا رہی ہے کہ اس سے اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے. تو اب مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی لازم ہے کہ جس شخص میں کوئی وجہ کفر کی یقیناً ثابت ہو جائے اس کی تکفیر میں ہرگز تاخیر نہ کرے، اور نہ اس کے متبعین کو کافر کہنے میں دریغ کرے، جیسا کہ علماء امت کی تصریحات محررہ والے سے بخوب واضح ہو چکا. تو اب یہ جو فتاوی شیئر کیے جا رہے ہیں نا، تو یہ تو مفتی کی ذمہ داری ہے. مفتی کا کام کیا ہے؟ مفتی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر کہنے والے کے کلام میں اس کی گنجائش نکل رہی ہے کہ اسے مسلمان مانا جا سکے تو اس کو مسلمان ہی کہیں گے. اسی لیے چاہے یہ والا فتویٰ ہو یا اس کے علاوہ اور جو فتاوی ہیں علماء دیوبند کے جو دکھائے جا رہے ہیں، علماء دیوبند کا مزاج ہمیشہ اعتزال کر رہا ہے. دیکھیں علماء دیوبند کی آپ کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، جب علماء دیوبند پر احمد رضا خان صاحب نے کفر کے فتوے لگائے تو یہ کام علماء دیوبند بھی کر سکتے تھے. کفریہ عبارتیں، احمد رضا خان صاحب کی جو عبارتیں ہیں ان سے کفر کشید کیا جا سکتا تھا، لیکن علماء دیوبند نے ایسا نہیں کیا. وہ علماء دیوبند کبھی اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں. تو اس لیے جب یہ فتویٰ پوچھا گیا تو ان حضرات کا جواب یہی آیا کہ اس طرح کے جملے ہرگز نہیں بولے جانے چاہیے. البتہ اس کو گستاخی یہ نہیں کہا جائیں گے کہ اگر کہنے والا جو ہے گستاخ ہے اور گستاخ رسول ہے. تو البتہ جو انجینئر علی مرزا اور دوسری باتیں اس نے انتہائی بےہودگی کر رکھی ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اس کے جو نظریات ہیں اور جو مشائخ اور بزرگان دین ہیں ان کے حوالے سے جو بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے، تو ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بے شک اس کو سخت سے سخت جو ہے سزا ہونی چاہیے. تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. اللہ کرے کہ اس کے جو متبعین ہیں ان کو عقل سلیم عطا ہو. السلام علیکم.